السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر قال لقيني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا جابر ما لي أراك منكسرا۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 579 ہے اور باب جامع المناقب کی دوسری فصل جاری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے ملے تو ارشاد فرمایا، یا جابر ما لی اراک منکسرا، جابر کیا بات ہے میں تمہیں غمگین دیکھتا ہوں۔ انکسرا مطلب ٹوٹا ہوا، تو مالی اراکا منکسرا کیا بات ہے، کیا ہوا کہ میں تجھے ٹوٹا ہوا یعنی غمگین اور رنجیدہ دیکھ رہا ہوں۔ قلت استشہد ابی و ترک عیالا و دینا، میں نے عرض کیا کہ میرے باپ شہید کر دیے گئے اور انہوں نے عیال اور دین چھوڑا ہے، یعنی ان کے بچے ہیں، ان کے عیال ہیں جن کا نفقہ ان کے ذمہ تھا، اور دین ہے اب وہ سب میرے اوپر آ گیا ہے، تو اس کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی اور نفقات کا انتظام کیسے ہوگا، یہی فکر ہے، اسی لیے میں تھوڑا پریشان ہوں۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، کیا میں تمہیں اس چیز کی خوشخبری نہ سنا دوں جس سے اللہ تعالی نے تیرے باپ سے ملاقات فرمائی، یعنی اللہ رب العزت نے تیرے باپ کے ساتھ کیسا بلند و بالا اور کیسا عظیم الشان سلوک فرمایا، کیا میں تجھے اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ اس خوشخبری سنانے کا مقصد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو سکون پہنچانا تھا، اس لیے کہ باپ کے راحت اور آرام کو سن کر کے بیٹے کو بھی راحت اور آرام ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب اللہ رب العزت نے باپ کے ساتھ اتنا اعلیٰ انتظام فرمایا، ایسا اچھا سلوک کیا ہے، تو کبھی بھی ایسے نیک باپ کے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کا یہ انتظام، یہ دنیا کی یہ پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی کوئی بہتر انتظام فرما دے گا۔ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ قال ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کبھی کسی سے کلام نہیں فرمایا مگر پس پردہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے بھی کلام فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے کلام نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا تھا۔ اسی کو ذکر کیا من ورائے حجاب، یعنی جس سے بھی اللہ نے کلام فرمایا اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی حجاب حائل ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ نے کبھی کسی سے کلام نہیں فرمایا مگر پردے کے آڑ سے، پردے کے پیچھے سے، پس پردہ۔ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، اور اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا تو اس سے عیاناً کلام فرمایا، روبرو کلام فرمایا۔ قال یا عبدی تمنا علی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے تو مجھ پر آرزو کر، مجھ سے مانگ، اعطیکا میں تجھے عطا کروں گا۔ قال یا رب تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، تو تیرے باپ نے عرض کیا اے میرے پروردگار تو مجھے زندہ فرما دے کہ میں تیری راہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے
کہ احیا اباکا فرمایا گیا کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا، حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ یہ شہداء زندہ ہیں، تو پھر انہیں زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزید قوت عطا فرمائی اور ان کی روح کے اندر ایسی توانائی رکھ دی جس کی بنیاد پر انہوں نے اللہ رب العزت کا مشاہدہ کیا اور روبرو کلام کر سکے۔ تو عام شہداء سے ان کے لیے یہ فضیلت ہوئی۔ تو زندہ ہونے میں تو تمام شہداء برابر ہیں، سب زندہ ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، لیکن انہیں حضرت جابر کے والد کو اللہ نے زندہ فرمایا، یعنی ان کی روح کے لیے اضافی قوت رکھی، انہیں مزید قوت عطا فرمائی، اور اسی قوت کی بنیاد پر انہوں نے اللہ رب العزت کا مشاہدہ کیا اور روبرو کلام کیا۔ اب آگے پھر ہے، کلام کے درمیان ان کے والد کہہ رہے ہیں یا رب تعینی، اے میرے پروردگار تو مجھے زندہ فرما، حالانکہ وہ زندہ ہیں، مزید قوت بھی عطا کی گئی ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار تو مجھے زندہ فرما۔ تو یہاں تعینی سے مراد یہ ہے کہ تو مجھے دنیا کی زندگی عطا فرما تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، یعنی دنیا کی جو زندگی تھی وہ زندگی مجھے عطا فرما۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال الرب تبارک و تعالی انہ قد سبق منی انہم لا یرجعون۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جانب سے یہ وعدہ ہو چکا ہے یا میری جانب سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ وہ واپس لوٹ کر کے نہیں جائیں گے۔ فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرو جنہیں اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے، اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فضیلت ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کی بھی فضیلت ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا استغفر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 مرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے 25 مرتبہ مغفرت طلب کی ہے، 2 دعائیں مغفرت فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے ایک بار بھی دعائے مغفرت فرما دیں کہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو یہاں حضرت جابر کے لیے انہوں نے 25 مرتبہ استغفار فرمایا، دعائے مغفرت فرمائی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ان کے لیے اس طرح کی دعا فرمائی ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من اشعث اغبر ذی طمرین لا یوبہ لہ لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من اشعث، کتنے پراگندہ صورت والے، اغبرا غبار آلود، ذی تمرین بوسیدہ کپڑوں والے، یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ صورت ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار سے اٹے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو لباس ہے پھٹا پرانا بوسیدہ ہے، لا یوبہ لہو، جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، حقارت کی بنیاد پر، حقارت کی وجہ سے لوگ ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ضرور اسے پوری فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ منہم البراء بن مالک، انہی میں سے، یعنی اللہ کے انہی نیک بندوں میں سے جو ظاہری طور پر پراگندہ صورت، غبار آلود اور بوسیدہ کپڑے والے ہوتے ہیں، جن کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، انہی میں سے براء ابن مالک بھی ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔
والبیہقی فی دلائل النبوہ، اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان عیبتی التی آوی الیہا اہل بیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، یقیناً میرے وہ مددگار، وہ معاون جس کی طرف میں پناہ لیتا ہوں، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ وَإِنَّ قریشی الانصار، اور میرے رازدار یہ انصار ہیں۔ یہ عیبہ اور کرش کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے اور اس کا معنی تفصیل سے بتایا جا چکا ہے۔ یہاں اس کا حاصل ہے کہ عام معاملات میں میں جن کی طرف پناہ لیتا ہوں، جن کی طرف جاتا ہوں، وہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے رازدار یہ انصار ہیں۔ فَعَفُوا عَن مُسِیئِہِمْ وَاقْبَلُوا عَن مُحْسِنِہِمْ، تو تم انصار میں جو خطا کار ہیں ان سے انہیں معاف کرو، ان سے درگزر کرو، اور جو ان میں احسان کرنے والے ہیں ان سے قبول کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس امر کی وصیت فرمائی ہے انصار کے حق میں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث حسن، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبغض الانصار احد یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے کوئی شخص جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے انصار سے بغض نہیں رکھے گا۔ یعنی جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے بغض نہیں رکھے گا۔ اس مضمون کی حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ انصار سے محبت نہیں کرتے مگر مومن، اور انصار سے بغض نہیں رکھتے مگر منافق۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث حسن صحیح، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن انس عن ابی طلحہ قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، وہ حضرت ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرا قومک السلام، اپنی قوم کو سلام کہو، یعنی اپنی قوم کو میرا سلام کہو۔ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ عِفَّةٌ صُبْرٌ، کیونکہ ان کے بارے میں جو مجھے معلوم ہے وہ پاک دامن ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ، کیونکہ وہ لوگ جیسا کہ مجھے معلوم ہے یا میرے علم کے مطابق ہے، عیفہ اور صبر ہے۔ عیفہ یہ عفیف کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا پارسا، پاک دامن، یعنی جو ایسی چیزوں کا ارتکاب نہ کرے جو حلال نہیں ہے۔ صبر یہ صبور کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا صبر کرنے والا، تو وہ جہاد پر اور مصائب پر اور مشکلات پر خوب صبر کرنے والے ہیں، تو وہ پاک دامن ہیں، پارسا ہیں اور خوب صبر کرنے والے ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن جابر ان عبدا لحاتب جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو حاطبا الیہ، اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ حاطب ابن ابو بلتع کا ایک غلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاطب کی شکایت کرنے آیا۔ حاطب ابن ابو بلتع وہی ہیں جن کا ذکر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے کفار مکہ کی طرف خط لکھا تھا، تو شاید اسی خط کے بارے میں شکایت کرنے آیا تھا، یا کوئی دوسرا معاملہ ہوگا کہ ان کا غلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، یشکو حاطبا الیہ، سرکار کی بارگاہ میں حاطب کی شکایت کرنے۔ فقال یا رسول اللہ لیدخلن حاطب النار، اس غلام نے کہا اے اللہ کے رسول، یقیناً ضرور حاطب جہنم میں جائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذبت لا يدخلها، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جھوٹ کہا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَیبِیَةَ، کیونکہ حاطب ابن ابو بلتع یہ بدر میں بھی حاضر ہوئے اور حدیبیہ میں بھی حاضر رہے۔
اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں حضرت حاتم ابن ابو بلتعہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ بدر میں اور حدیبیہ میں حاضر رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا هذه الآیہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم پیٹ پھیرو، روگردانی کرو تو اللہ تمہارے علاوہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا، تو ایک قوم کو لائے گا، ثم لا يكونوا مثالکم، پھر وہ قوم تمہاری طرح سے نہیں ہوگی۔ یعنی اگر تم نے منہ پھیرا، اگر تم نے روگردانی کی، پیٹ پھیر لی اور جس کام کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کام نہیں کیا، تو یاد رکھو اللہ تمہارے علاوہ ایسی قوم کو لائے گا جو تمہاری طرح سے نہیں ہوگی۔ یہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے مخاطب وہ بعض حضرات ہیں یا مخصوص قوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت کی تو ان حضرات نے سستی اختیار کی اور جس جذبے کے ساتھ بڑھنا چاہیے نہیں بڑھے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم روگردانی کرتے ہو، بجا آوری نہیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا اور جو تمہاری طرح سے نہیں ہوں گے۔ قالوا یا رسول اللہ من هؤلاء الذین ذکر اللہ ان تولینا استبدلوا بنا ثم لا یکونوا امثالنا، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اگر ہم نے روگردانی کی تو انہیں ہماری جگہ ہمارے بدلے میں لایا جائے گا، پھر وہ ہماری طرح سے نہیں ہوں گے۔ فضرب علی فخذ سلمان الفارسی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی ران پر ہاتھ مارا، ثم قال، پھر فرمایا ھذا وقومہ، یہ ہے اور اس کی قوم ہے۔ وَلَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ ثُرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِّنَ الْفُرْسِ، اور اگر دین ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو ضرور فارس میں اہل فارس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیتے، یا فارس والوں میں سے اسے کچھ لوگ حاصل کر لیتے۔ تو یہاں قوم سے مراد، ایسے ہی فرس سے مراد یا تو وہ حضرات ہیں جو فارس کے رہنے والے ہیں، یا ان سے مراد مطلقاً عجمی ہیں، عرب کے مقابلے میں وہ عجم ہیں۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ صحابہ کرام یہ اکثر عرب کے رہنے والے ہیں اور تابعین یہ اکثر یہ عجم کے رہنے والے ہیں۔ تو گویا انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سستی کرو گے، کاہلی کرو گے، روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ تمہارے بدلے دوسروں کو لائے گا جو تمہاری طرح سے نہیں ہوں گے۔ تو یہاں من الفرسے میں یا ھذا وقومہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی قوم مراد ہو، وہ تمام حضرات مراد ہوں جو فارس کے رہنے والے ہیں، یا وہ سب مراد ہوں جو عجم کے رہنے والے ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے فرمایا ذکرت الاعاجم عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنا بهم او ببعضهم اوثق منی بکم او ببعضکم۔ اعاجم کا ذکر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ذکر چل پڑا آدمیوں کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میں ان پر یا ان میں سے بعض پر تم سے زیادہ بھروسہ رکھتا ہوں یا تم میں بعض سے زیادہ بھروسہ رکھتا ہوں، یعنی جو میرا اعتماد، جو میرا بھروسہ ان پر ہے یا ان میں بعض پر ہے وہ اس بھروسے سے زیادہ پختہ اور زیادہ مستحکم ہے جو بھروسہ تم پر ہے یا تم میں سے بعض پر ہے۔ یعنی یہ راوی کو شک ہے کہ بہم فرمایا یا ببعضہم فرمایا، اسی طرح سے بعد والے بھی بکم یا ببعضکم فرمایا، اس میں راوی کو شک ہے۔
تو یہاں اس سے وہی مراد ہے جس کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، جن کے بارے میں روگردانی کی بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ وہی قوم ہے جنہوں نے حکم کی وجہ آوری میں تھوڑی سستی کی، تو انہی کے تعلق سے اسی قوم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور اسی حدیث کو اس کے لیے دلیل بھی بنایا جاتا ہے کہ یہاں من الفرس سے مراد یہ عجم ہے، اس لیے کہ عاجم کا ذکر ہوا تو اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو اسی کو بطور تائید پیش کیا جاتا ہے کہ وہاں قومہ سے مراد یا من الفرس سے مراد مطلقاً عجمی ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ باب و جامع المناقب کی دوسری فصل ختم ہوئی، اب آپ اس کے بعد تیسری فصل پڑھیں گے۔ الفصل الثالث عن علی قال، تیسری فصل باب و جامع المناقب کی تیسری فصل۔ حضرت علی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لکل نبی سبعۃ نجباء و رقباء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ہر نبی کے 7 نجبا اور رقبا ہوتے تھے۔ نجبا یہ نجیب کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شریف پسندیدہ سے چن لیا گیا ہو، اور رقیب کا معنی ہوتا ہے محافظ یا حفاظت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ تو ہر نبی کے 7 نجبا اور رقبا ہوا کرتے تھے، یعنی جو ان کے امور کی نگہداشت رکھتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، اور وہ نبی انہیں چن لیا کرتے تھے۔ وَأُعْطِيتُ أَنَا 14 اور مجھے 14 نجبا و رقبا عطا کیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہر نبی کو 7 نجبا اور رقبا عطا کیے جاتے تھے، اور مجھے 14 نجبا اور رقبا عطا کیے گئے۔ قلنا من ہم، راوی کہتے ہیں ہم نے حضرت علی سے پوچھا کہ وہ 14 نجبا اور رقبا کون ہیں؟ قال انا وابنایا، تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا انا، یعنی ان 14 میں سے ایک میں ہوں، وابنایا اور میرے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین، وجعفر اور جعفر، اور حمزہ اور ابو بکر اور عمر اور مصعب ابن عمیر اور بلال اور سلمان اور عمار اور عبداللہ ابن مسعود اور ابو ذر اور مقداد۔ یہ کل 14 حضرات ہوئے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 14 نجبا اور رقبا عطا کیے گئے، اور ان کے نام حضرت علی مرتضیٰ نے اس حدیث میں بیان فرمائے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن خالد بن الولید قال، اور حضرت خالد ابن ولید سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کانا بینی و بین عمار ابن یاسر کلام، میرے اور عمار ابن یاسر کے درمیان کسی معاملے میں گفتگو ہوئی، فاغلظت له فی القول، تو میں نے ان سے سخت کلامی کی۔ لفظی معنی کیا ہوگا کہ میں نے ان کے لیے قول میں شدت اختیار کی، تو میں نے ان سے سخت کلامی کی۔ فانطلقا عمار یشکونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمار میری شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ فجاء خالد وہو یشکو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو خالد آئے اس حال میں کہ حضرت عمار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خالد کی شکایت کر رہے تھے۔ قال، راوی نے فرمایا فجعل یغلظ له، تو خالد ان سے اور سخت کلامی کرنے لگے، ولا یزیدہ الا غلظا، اور ان کی سخت کلامی بڑھتی چلی گئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بھی حضرت خالد ابن ولید نے عمار کو سخت و سست کہا، اور ان کی شدت میں اضافہ ہی ہوا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ساکت لا یتکلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہیں، کچھ ارشاد نہیں فرما رہے ہیں۔ تو یہ سب دیکھ کر کے، یہ سن کر کے حضرت عمار رو پڑے۔ فبکا عمار، تو عمار رو پڑے۔
وقال یا رسول اللہ الا تراہ، اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ خالد ابن ولید کو دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ آپ کے سامنے کس طرح سخت کلامی کر رہے ہیں مجھ سے؟ فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اوپر اٹھایا، بلند فرمایا، وقال، اور ارشاد فرمایا، من عاد عمارا عاداہ اللہ، جس نے اللہ سے دشمنی کی اللہ نے اس سے دشمنی کی، ومن ابغض عمارا ابغضہ اللہ، اور جس نے عمار کو مبغوض رکھا اسے اللہ نے مبغوض رکھا، یعنی جس نے عمار سے دشمنی کی وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جس نے عمار کو ناپسند کیا گویا وہ اللہ کا ناپسند ہے۔ جس نے عمار کو مبغوض رکھا اس کو اللہ نے مبغوض رکھا۔ قال خالد فخرجت، حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا کہ میں وہاں سے نکلا، فما کان شیء احب الی من رضا عمار، تو عمار کی خوشنودی سے زیادہ عزیز مجھے کوئی چیز نہیں تھی، یعنی اس وقت میرے سامنے میرے نزدیک سب سے پیاری چیز عمار کی رضا اور خوشنودی تھی۔ فلقیتہ بما رضی، تو میں نے عمار سے ملاقات کی اس کے ذریعہ جس سے وہ راضی ہو جائیں، فرضیہ، تو وہ راضی ہو گئے۔ آدمی کس سے راضی ہوتا ہے؟ تواضع کے ساتھ ملاقات کریں، خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں، ہدیہ پیش کریں، اس سے آدمی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے ملاقات کی ایسی چیز کے ذریعہ جس سے وہ راضی ہو جائیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کے ذریعہ انہوں نے ملاقات کی ہو، یا ان ساری چیزوں کے ساتھ ملاقات کی ہو، یعنی کچھ ہدیہ اور تحفہ لے کر کے ان کے پاس ملنے کے لیے گئے ہوں، تواضع کے ساتھ ان سے ملاقات کی ہو، معانقہ کیا ہو، یا معافی مانگ لی ہو۔ فرضیہ، تو وہ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ وعن ابی عبیدہ انہ قال، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، خالد سیف من سیوف اللہ عز وجل، خالد اللہ عز وجل کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے دشمنوں پر مسلط فرما دیا ہے۔ وہ جب وہ میدان کارزار میں جاتے ہیں، جدھر کا رخ کرتے ہیں دشمنان خدا کا صفایا کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ نعمہ فتل عشیرہ، اور وہ قبیلے کے کتنے اچھے جوان ہیں۔ رواہما احمد، ان دونوں حدیثوں کی روایت امام احمد نے کی ہے۔ وعن بریدہ قال، اور حضرت بریدہ سے مروی ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تبارک و تعالی امرنی بحب اربعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 4 سے محبت کرتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ سمہم لنا، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں ان کے نام بتا دیں۔ قال علی منہم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی انہی میں سے ہیں، یعنی جن 4 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا اور جن کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ خود ان سے محبت کرتا ہے، علی انہی 4 میں سے ایک ہے۔ یقول ذالک ثلاثہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے 3 بار ارشاد فرماتے ہیں، گویا اس میں اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ان 4 میں بھی علی مرتضیٰ سب سے افضل ہے۔ اور باقی 3 کون ہیں؟ وہ ابو ذر والمقداد و سلمان، اور ابو ذر ہیں اور مقداد اور سلمان ہیں۔ امرنی بحبہم واخبرنی انہ یحبہم، اللہ نے مجھے حکم دیا ان سے محبت کرنے کا اور مجھے یہ بتایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، فرمایا کان عمر یقول، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، ابو بکر سیدنا،
وَأَعْتَقَا سَيِّدَنَا یعنی بلالا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق اعظم کا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا کہنا یہ تواضع کی بنیاد پر ہے، یا یہ سیدنا کہنا تواضع کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ حقیقت کی بنیاد پر ہے، لیکن سیدنا کہنے سے حضرت بلال کا حضرت عمر سے افضل ہونا لازم نہیں آتا، اس لیے کہ سردار ہونا الگ چیز ہے اور افضل ہونا الگ چیز ہے۔ اور اس بارے میں اس کے علاوہ اور بھی باتیں کہی گئی ہیں، مثلا سیدنا جو کہا انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سردار ہیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو جمع متکلم کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کلام کرنے والا خود بھی اس میں شامل ہو اور سب لوگ شامل ہوں، بلکہ اکثر افراد بھی اگر شامل ہیں تو جمع کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو وَأَعْتَقَا سَيِّدَنَا میں حضرت عمر فاروق اعظم داخل نہیں ہیں، باقی افراد کے لحاظ سے وہ سردار ہیں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن قیس بن ابی حازم ان بلالا قال لابی بکر، اور حضرت قیس ابن ابو حازم سے مروی ہے کہ حضرت بلال نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا، ان کنتا انما اشتریتنی لنفسک فامسکنی وان کنتا انما اشتریتنی للہ فدعنی وعمل اللہ، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو آپ مجھے روک لیں، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے خریدا ہے تو آپ مجھے چھوڑ دیں، اور وہ اس کام کے ساتھ جو میں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ مجھے اللہ کے عمل کے ساتھ چھوڑ دیں، یعنی مجھے آپ موقع دیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ کام کر سکوں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے جیب خاص سے رقم صرف کر کے خریدا تھا اور اس کے بعد انہیں آزاد فرما دیا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور انہوں نے شام کی طرف لشکر روانہ کیا تو اس کے ساتھ حضرت بلال نے بھی جانا چاہا، اور اجازت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جس طرح سے حضور کے زمانے میں اذان دیتے تھے ایسے ہی اذان دیا کریں اور مدینوں کو بالکل خالی نہ کر جائیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو آپ مجھے روک لیں، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے خریدا ہے تو مجھے پھر چھوڑ دیں، میں جہاں جانا چاہوں مجھے جانے دیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ لشکر کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں اور بہت سے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں کہ وہ 6 مہینے کے بعد پھر شام سے مدینہ منورہ آئے، اذان دینا شروع کیا، لوگ اس کی تاب نہ لا سکے، نہ یہ اذان کہہ سکے، نہ لوگ اذان سن سکے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی اصل نہیں ہے، یہ بہت تفصیل سے واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کچھ اختصار کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو مشکات المصابیح کی شرح اشعۃ اللمعات میں دیکھ سکتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال انی مجہود، اور اس آنے والے شخص نے عرض کیا کہ میں مصیبت کا مارا ہوں۔ مجہود کہتے ہیں اس شخص کو جسے مشقت پہنچی ہو، مصیبت پہنچی ہو، تو کہا انی مجہود، میں مصیبت کا مارا ہوں۔ فارسل الی بعض نسائہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کی جانب خادم کو بھیجا کہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو لے کر کے آئے۔ فقالت، تو جن کے پاس بھیجا تھا انہوں نے عرض کیا، والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ما عندی الا ما، میرے پاس صرف پانی ہے اور اس کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، یا پانی کے علاوہ میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ثم ارسل الی اخری، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس بھیجا، فقالت مثل ذالک، انہوں نے بھی اسی کے مثل جواب دیا کہ ہمارے پاس صرف پانی ہے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح باری باری آپ نے اپنے تمام ازواج مطہرات کے پاس خادم کو بھیجا، وقلنا کلہن مثل ذالک، اور تمام ازواج مطہرات نے اسی کے مثل جواب دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضیفہ یرحمہ اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس شخص کی ضیافت کرے گا، جو اس شخص کو مہمان بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ دو جہاں کے مالک و مختار ہیں، اور اپنے کاشانے کا حال یہ ہے کہ پانی کے علاوہ گھر میں کھانے پینے کے لیے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جس کو جو چاہے عطا فرما دیں، مگر اپنے گھر کا حال یہ ہے کہ پانی کے علاوہ اور کوئی چیز موقع پر موجود نہیں ہے۔ فقال، تو جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو انہیں مہمان بنائے گا، ان کی ضیافت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ فقام رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، یقال له ابو طلحہ، جنہیں ابو طلحہ کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں انہیں مہمان بناؤں گا، میں ان کی ضیافت کروں گا۔ فانطلق به الى رحله، تو وہ انہیں لے کر کے اپنے گھر گئے۔ فقال لامرأته هل عندك شيء، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ قالت لا الا قوت صبیانی، انہوں نے کہا نہیں مگر بچوں کی خوراک، یعنی بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قال فعللیہم بشیء، تو انہوں نے کہا کہ کسی شے کے ذریعہ، کسی چیز کے ذریعہ انہیں بہلا دو، ونومیہم، اور انہیں سلا دو۔ فاذا دخل ضیفنا، تو جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو، فاریہ انا ناکل، تو اسے یہ دکھاؤ، اس کے سامنے یہ ظاہر کرو کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ فاذا اہوى بیدہ لیاکل فقومی الی السراج کی تصلحیہ فاطفئیہ، تو جب مہمان کھانے کا ارادہ کرے، یعنی اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھائے تاکہ وہ کھائے، تو تم چراغ کی طرف اٹھ کر کے جانا، تاکہ یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ تم اسے ٹھیک کر رہی ہو، کہ تصلحی ہے تاکہ تم اسے ٹھیک کرے، فاطفئی ہے تو اسے ٹھیک کرنے میں اسے بجھا دینا۔ یعنی یہ سمجھا دیا کہ جب کھانے کا تھوڑا ہی سامان ہے تو اسے رکھ دینا، اور اس طرح دسترخوان لگانا کہ لگے کہ تین آدمی کھا رہے ہیں، یعنی ہم دونوں بھی کھا رہے ہیں اور ہمارا مہمان بھی کھا رہا ہے، اور جب وہ کھانے کا ارادہ کرے تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اور اسی ٹھیک کرنے میں اسے بجھا دینا۔ ففعلت، تو ان کی بیوی نے ایسے ہی کیا۔ فقعدوا واکل الضیف، تو وہ بیٹھے رہے اور مہمان نے کھانا کھایا، یعنی وہ بیٹھے منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ حضرات بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ مہمان کھاتا رہا اور یہ حضرات بیٹھے رہے۔ اس زمانے میں آج کی طرح سے چراغ جلانا بھی آسان نہیں تھا، اس لیے مہمان نے بھی اصرار نہیں کیا ہوگا اور انہوں نے بھی چراغ جلانا مناسب نہیں سمجھا۔ وباتا تاویے نے، جب مہمان کھانا کھا کر فارغ ہوا تو اس کے رہنے کا انتظام کر دیا گیا، اور یہ دونوں حضرات بھوکے سو گئے، ان دونوں نے بھوکے رات گزاری۔ فلما اصبح، تو جب صبح ہوئی، غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد عجب اللہ او ضحک اللہ، یعنی راوی کو یہ شک ہوا کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، عجبا یا ضحکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خوش ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ ضحکہ کا معنی ہنسنا ہوتا ہے، آدمی کب ہنستا ہے جب خوش ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا یا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا فلاں سے، فلاں مرد اور فلاں عورت سے۔ وفی روایت مثلہ، اور ایک روایت میں اسی کے مثل ذکر کیا ہے، ولم یسم ابا طلحہ، اور اس روایت میں ابو طلحہ کا نام ذکر نہیں کیا۔
وفی آخرها، اور اس روایت کے آخر میں ہے فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں حاجت ہو، خود انہیں بھوک کی شدت ہو، یعنی وہ بھوکے رہتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ کیسے نیک بندے تھے کہ خود بھوکے سو جایا کرتے تھے اور مہمانوں کا دھیان رکھتے تھے، مہمانوں کی ضیافت کرتے تھے اور ایسا انتظام کرتے تھے تاکہ مہمان اطمینان سے کھا لے اگرچہ انہیں کچھ بھی نہ ملے۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا نزلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک منزل پر اترے، فجعل الناس یمرون، تو لوگ گزرنے لگے، ہر جانب سے آنے جانے لگے، فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے یہ کون ہے، جب کوئی گزرتا تو فرماتے کہ یہ کون ہے، ابو ہریرہ، یعنی پوچھتے ابو ہریرہ یہ کون ہے، فاقول، تو میں کہتا فلان، یہ فلاں ہے، فیقول نعم عبد اللہ ھذا، یہ اللہ کا بندہ کتنا اچھا ہے، یہ اللہ کا بندہ کتنا اچھا ہے، ویقول من ھذا، پھر کوئی گزرتا تو پوچھتے یہ کون ہے، فاقول فلان، میں بتاتا کہ یہ فلاں ہے، فیقول بئس عبد اللہ ھذا، اللہ کا یہ بندہ کتنا برا ہے، حتی مر خالد بن الولید۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ گزرنے والا گزر رہا ہے اور حضور اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا برا بندہ ہے، تو ایک طرح سے یہ غیبت ہو گئی۔ تو وہی اس کا جواب بھی دے دیا گیا تھا کہ اگر کسی کے عیوب کو، کسی کی خامیوں کو اس لیے ذکر کیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچیں، اس سے دور رہیں، تو یہ غیبت نہیں ہے بلکہ اور لوگوں کو شر سے بچانا ہے۔ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ برا بندہ ہے، تو اسی لیے تاکہ لوگ جان لیں اور اس سے بچیں۔ یہاں تک کہ خالد ابن ولید کا گزر ہوا، فقال من ھذا، تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے، فقلت خالد ابن الولید، میں نے کہا یہ خالد ابن ولید ہیں، فقال نعم عبد اللہ خالد ابن الولید، خالد ابن ولید کتنے اچھے اللہ کے بندے ہیں، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن زید بن ارقم قال، اور حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قالت الانصار یا نبی اللہ لکل نبی اتباع وانا قد اتبعناک، اے اللہ کے نبی، ہر نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کے اتباع ہوتے ہیں، اور یقیناً ہم نے آپ کی اتباع کی ہے، ہم نے آپ کی پیروی کی ہے، فادعوا اللہ ان یجعل اتباعنا منا، تو آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اتباع کو ہمیں میں سے کر دے۔ فدعا بہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی۔ انصار کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے خلفاء ہیں، جو ہمارے موالی ہیں، ان کے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیں میں سے کر دے، یعنی انہیں بھی انصار میں شامل فرما لے۔ تو جو اللہ کے محبوب نے انصار کے لیے وصیتیں کی ہیں، جو انصار کے لیے احکام صادر فرمائے ہیں، تو وہ ہمارے خلفاء اور ہمارے موالی کو بھی احکام شامل ہوں گے۔ تو حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی، تو اس کا مطلب انصار کے جو خلفاء ہیں، جو ان کے موالی ہیں، وہ سب کے سب ان احکام میں شامل ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائے انصار کے تعلق سے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن قتادہ قال، اور حضرت قتادہ سے مروی ہے، فرمایا ما نعلم حیا من احیاء العرب اکثر شہیدا اعز یوم القیامہ من الانصار، انہوں نے فرمایا کہ ہم عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے کے بارے میں نہیں جانتے جس میں انصار سے زیادہ شہداء ہوں اور انصار سے زیادہ روز قیامت عزت والے ہوں، یعنی انصار ہی وہ قبیلہ ہے جس میں شہداء سب سے زیادہ ہیں اور وہی روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والے ہوں گے۔ قال، اور حضرت قتادہ نے فرمایا، وقال انس، حضرت انس نے فرمایا قتل منہم یوم احد 70
احد کے روز انصار میں سے 70 افراد شہید کیے گئے، ویوم بیر معونۃ 70، اور بیر معونہ کے روز 70 افراد شہید کیے گئے، ویوم یمامت علی عہد ابی بکر 70، اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کے عہد میں یمامہ کے روز 70 افراد شہید کیے گئے۔ گویا انصار کی شان یہ ہے، کسی غزوے میں، کسی جنگ میں، کسی موقع پر وہ اور لوگوں سے پیچھے نہیں رہے بلکہ آگے ہی رہے، اس لیے ان کے شہداء کی تعداد بھی زیادہ رہی، اور اسی لیے روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ عزیز بھی ہوں گے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن قیس بن ابی حازم قال، اور حضرت قیس ابن ابو حازم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کانا عطاء البدریین 5000 بدری صحابہ کا وظیفہ 5,000 تھا۔ کیوں 5,000 تھا اور باقی کا ان سے کم رکھا؟ حضرت عمر نے فرمایا وقال عمر لو فضلنهم على من بعدهم، حضرت عمر نے فرمایا میں ضرور انہیں فضیلت دوں گا بعد والوں پر، یعنی جو غزوہ بدر میں شامل رہے ہیں میں انہیں فضیلت دوں گا ان سب پر جو غزوہ بدر میں شامل نہیں رہے ہیں۔ اس لیے ان کا وظیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 5,000 مقرر فرمایا تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کا وظیفہ اب مرتبے کے لحاظ سے کم و بیش تھا، یعنی 5,000 سے کم ہی تھا اور عموماً 3,000 سے زائد وظیفے تھے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ یہ باب و جامع المناقب یہ ختم ہوا۔ اسی کے ضمن میں یہ اہل بدر کے وہ شرکاء جن کا ذکر امام بخاری کی جامع میں ہے یہاں ذکر کر دیا ہے، آپ اسے بھی سماعت کر لیں تو بہتر رہے گا۔ تسمیت من سمیہ من اہل بدر فی الجامع البخاری، ان حضرات کا ذکر یا اہل بدر میں سے جن حضرات کا ذکر بخاری کی جامع میں ہے ان کا تذکرہ، ان کے نام کا بیان، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع میں اہل بدر میں سے جن حضرات کا تذکرہ کیا ہے ان کے نام یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس میں شروع کے جو 4 نام ہیں یہ ترتیب سے ذکر کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد باقی نام جو ہے حروف تعجی کے اعتبار سے ہیں، اور آپ غور سے ان ناموں کو سماعت فرما لیں، اور اس کے بعد اگر کسی کے بارے میں کچھ مزید معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے تو بہت کچھ تو ہر ایک کے بارے میں حاشیے میں نقل کر دیا ہے، اور اشعۃ اللمعات جو اس مشکات المصابیح کی شرح ہے اس میں مختصر حالات بھی ذکر کر دیے ہیں، آپ وہاں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں ہر ایک کے حالات بیان کرنے کا نہ موقع ہے اور نہ ہر ایک کے حالات گھنٹی میں بیان کیے ہی جا سکتے ہیں۔ اب آپ نام سماعت فرمائیں، دیکھیں۔ النبی محمد بن عبداللہ الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم محمد ابن عبداللہ ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک نام ہوا یہ۔ عبداللہ ابن عثمان ابو بکر صدیق القرشی، عبداللہ ابن عثمان ابو بکر صدیق قرشی، یہ دوسرا نام ہوا۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے اور ان کے والد کا نام عثمان ہے۔ خود ان کی کنیت ابو بکر ہے اور ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ عمر بن الخطاب العدوی، عمر ابن خطاب عدوی، یہ تیسرے ہوئے۔ عثمان ابن عفان القرشی، عثمان ابن عفان قرشی، یہ چوتھے ہوئے۔ چونکہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں سب کے ساتھ موجود نہیں تھے، اس لیے ان کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ خلفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتہ رقیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیٹی رقیہ کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا، یعنی اپنا جانشین بنا دیا تھا، مدینہ منورہ میں انہیں رہنے کے لیے حکم دیا تھا۔ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، اور ان کے لیے ان کا حصہ مقرر فرمایا تھا، یعنی مال غنیمت سے بھی ان کا حصہ تھا اور جو اجر آخرت ہے اس سے بھی ان کے لیے حصہ تھا۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شامل تھے۔
علی بن ابی طالب الہاشمی، علی ابن ابو طالب ہاشمی، ایاس بن نقیر، ایاس بن بکیر، ایاس ابن بکیر، بلال بن رباح مولا ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ بلال ابن رباح، حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی، حمزہ ابن عبد المطلب ہاشمی، حاطب بن ابی بلتعہ حلیف لقریش، حاطب ابن ابو بلتعہ یہ قریش کے حلیف جن کا ذکر آپ پڑھ چکے، ابو حذیفہ بن عقبہ بن ربیعہ القرشی، ابو حذیفہ ابن عقبہ ابن ربیعہ قرشی، حارثہ بن الربیع الانصاری، حارثہ ابن ربیع انصاری، یہ ربیع حضرت حارثہ کی والدہ کا نام ہے، تو حارثہ ابن ربیع ان کی ماں کا نام ہے، قتلا یوم بدر، یہ حارثہ ابن ربیع بدر کے روز شہید ہوئے، یہ ہے کون؟ کہتے ہیں وہ حارثہ ابن سراقہ، اور یہ حارثہ ابن سراقہ ہیں، یہ سراقہ ان کے باپ کا نام ہے، گویا حارثہ کا ذکر ان کی ماں کی طرف نسبت کرتے بھی ہوا اور ان کے باپ کی طرف بھی ان کی نسبت ہوئی، یعنی حارثہ ابن ربیع، حارثہ ابن سراقہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ کانا فی النظارہ، یہ شہید کر دیے گئے بدر کے روز، یہ نظارہ میں تھے، یعنی اس دستے میں تھے جو بلندی پر ہوتے ہیں تاکہ پورے میدان جنگ پر نظر رکھیں یا دشمنوں پر نظر رکھیں کہ دشمن کہیں دوسرا کوئی انتظام تو نہیں کر رہے ہیں، دوسری طرف سے گھاٹ میں تو نہیں لگے ہوئے ہیں، کسی اور طرف سے تو حملہ آور نہیں ہو رہے ہیں، تو اسی نظارہ میں یہ بھی تھے، یہ شہید کیا گیا۔ خبیب ابن عدی الانصاری، خبیب ابن عدی انصاری، خنیس ابن حذافہ السہمی، خنیس ابن حذافہ سہمی، رفاعۃ بن رافع الانصاری، رفاع ابن رافع انصاری، رفاعۃ بن عبد المنذر ابو لبابہ الانصاری، رفاع ابن عبد المنذر ابو لبابہ انصاری، رفاع یہ نام ہوا، ابو لبابہ کنیت۔ الزبیر بن العوام القرشی، زبیر ابن عوام قرشی، زید بن سہل ابو طلحہ الانصاری، زید ابن سہل ابو طلحہ انصاری، یہ ابو طلحہ کنیت اور زید نام، ابو زید الانصاری، ابو زید انصاری، سعد بن مالک الزہری، سعد ابن مالک زہری، سعد بن خولۃ القرشی، سعد ابن خولہ قرشی، سعید بن زید ابن عمرو ابن نفیل القرشی، سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل قرشی، سہل بن حنیف الانصاری، سہل بن حنیف انصاری، زہیر بن رافع انصاری، زہیر ابن رافع انصاری، واخوہ اور زہیر کے بھائی جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا نام مظہر یعنی اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ ہے باب تفعیل سے، اور 25ویں ہیں عبداللہ ابن مسعود الحزلی، عبداللہ ابن مسعود حزلی، عبد الرحمن ابن عوف الزہری، عبد الرحمن ابن عوف زہری، عبیدہ ابن الحارث القرشی، عبیدہ ابن حارث قرشی، عبادہ ابن الصامت الانصاری، عبادہ ابن صامت انصاری، عمرو بن عوف حلیف بنی عامر ابن اللوی، بنی عامر ابن اللوی کے حلیف عمر ابن عوف، عقبہ ابن عمر الانصاری، عقبہ ابن عمر انصاری، عامر ابن ربیعہ العنزی، عامر ابن ربیعہ عنزی، عاصم ابن ثابت الانصاری، عاصم ابن ثابت انصاری، عویم ابن سعیدہ الانصاری، عویم ابن سعیدہ انصاری، اتبان ابن مالک الانصاری، اتبان ابن مالک انصاری، قدامہ ابن مزعون، قدامہ ابن مزعون، قتادہ ابن النعمان الانصاری، قتادہ ابن النعمان انصاری، معاذ ابن عمرو ابن الجموح، معاذ ابن عمرو ابن جموح، معوذ ابن عفراء، معوذ ابن عفراء، واخوہ اور ان کے بھائی جن کے بارے میں کہا گیا ان کا نام تھا معاذ، اور انہوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا تھا، ان کے باپ کا نام تھا حارث، تو معوذ ابن عفراء اور معاذ ابن عفراء، یہ عفراء ان دونوں کی والدہ کا نام ہے، باپ کا نام تھا حارث، وہ مالک ابن ربیعہ تھا اور مالک ابن ربیعہ، یہ 40 حضرات ہوئے۔ یہ ابو اسید الانصاری جو ہے الگ سے نام نہیں ہے بلکہ مالک ابن ربیعہ کی یہ کنیت ہے،
اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اوپر 41واں نمبر پڑا ہوا ہے، یہاں سے نمبر مشتبہ ہو گیا ہے۔ یہ کل 45 نام ہیں اور اس کے اعتبار سے آپ گنیں گے تو 46 نام ہوں گے۔ وجہ کیا ہوئی کہ ابو اسید انصاری کو انہوں نے ایک نام شمار کر کے اوپر نمبر لگا دیا، حالانکہ یہ ابو اسید مالک کی کنیت ہے۔ مستح بن اثاثہ ابن عباد ابن المطلب ابن عبد مناف، مستح ابن اثاثہ ابن عباد ابن مطلب ابن عبد مناف۔ مرارۃ بن الربیع الانصاری، مرارہ ابن ربیع انصاری۔ معن بن عدی الانصاری، معن ابن عدی انصاری۔ مقداد بن عمرو الکندی، حلیف بنی زہرہ، بنی زہرہ کے حلیف مقداد ابن عمرو کندی۔ ہلال ابن امیہ الانصاری، ہلال ابن امیہ انصاری۔ یہ کل 45 نام ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ یہ ان اہل بدر کے نام ہیں جن کے نام یا جن کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کیا ہے۔ اس طرح سے آج کا آپ کا سبق پورا ہوا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کل آپ باب ذکر الیمن والشام پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔